استقبال کیا اور وہ ارد گرد جمع ہو گئے اور ہجرت کا واقعہ پوچھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا ہجرت کا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور تک لے کر گئے. جبل ثور کی چڑھائی کر کے غار ثور تک لے کر گئے. تو جتنے بھی صحابہ کرام اس محفل میں موجود تھے, تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ نیکی ہمارے پاس ہوتی, کاش یہ ایک نیکی ہمارے پاس ہوتی. پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے تو ان کی دلوں میں یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کاش ہم اس شخص سے نیکیوں میں آگے ہو جائیں, ہماری نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں تو ہماری بس یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس بس پیسہ زیادہ آ جائے, ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو, ہمارے پاس بڑے بنگلے ہوں. پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے تو ان کے دلوں میں صرف یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کاش ہم اس شخص سے نیکیوں میں آگے ہو جائیں. تو ان صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے جب یہ نیکی سنی تو انہوں نے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک نیکی مانگ لی اور کہنے لگے کہ اے ابوبکر, مجھے یہ ایک نیکی دے دو, اس کے بدلے میں آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو. دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے ایک صاحب, ایک نیکی کے بدلے میں زندگی کی ساری نیکیاں دینا چاہیے. اور کہہ بھی کون رہی ہیں, کون شخصیت رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. آسمان کے اندر تارے ختم ہو جائیں گے لیکن عمر کی نیکیاں ختم نہیں ہوگی. ایسی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک نیکی مانگ رہی ہے اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کے بدلے میں. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. تو حضرت کرام ابھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پہلے رحمت بھرے میدان کے اندر انٹر ہونے والے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ آپ کو بورڈ نظر آئیں گے, پیلے کلر کا ایک بورڈ نظر آئے گا تھوڑا سا آگے جا کے, جس کے اوپر لکھا ہوگا بدائے عرفات. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, یہ بورڈ نظر آ رہا ہے, یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بدائے عرفات. عرفات سٹارٹس ہیئر, ابتدا ہو رہی ہے عرفات کی. میدان عرفات, یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کے جتنا بھی میدان ہے یہ میدان عرفات ہے. اسی میدان کے اندر خیمے لگتے ہیں, ٹینٹ لگتے ہیں, اے سی لگتے ہیں. جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی میدان کے اندر جو ہے جمع ہوتے ہیں. 9 ذی الحج کو اس میدان عرفات کے اندر جمع ہونا حج کا ایک بہت ہی بڑا رکن ہے, رکن اعظم کہا جاتا ہے. اگر آپ 9 ذی الحج کو یہاں پہ 5 منٹ کے لیے بھی آ جائیں گے اس میدان کے اندر, 5 منٹ کے لیے بھی قیام کر لیں گے تو آپ حاجی کہلائیں گے. لیکن اگر آپ 9 ذی الحج کو یہاں پہ نہ آ سکے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عظیم رکن ہے, بڑا رکن ہے.